अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास में नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 117 तक पढ़ा था 117। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 118 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून वक़ाल अल्लज़ीन। वाव के ऊपर ज़बर है तो वाव को खींचने की यानी लंबा करने की गलती मत कीजिएगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं वक़ाल अल्लज़ीन, वाव को लंबा करते हैं तो ये गलत है। वाव ज़बर वा, इसकी मिक़दार इतनी है, जबकि ये अलिफ मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। वक़ाल अल्लज़ीन, ये अलिफ मद्दा और ये या मद्दा, इसे भी हम खींच के पढ़ेंगे। दाल ज़ेर या जी। ला यअलमून, ला यअलमून। आइन के मखरज को अगर हम वाज़िया नहीं करेंगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। यानी कि अक्सर लोग पढ़ते हैं यअलमूना या बाज़ लोग पढ़ते हैं यालमूना, दोनों गलत हैं। सही लफ्ज़ क्या है? ला यअलमून, लाम ज़बर ला, मीम पेश वाव मू, यअलमू, नून ज़बर ना, ला यअलमून। आखिरी लफ्ज़ बाज़ लोग गलत कर देते हैं, यानी कि खींच के पढ़ते हैं ला यअलमूना। ये वाली गलती मत कीजिएगा। नून ज़बर ना, इससे ज़्यादा इसकी हरकत की मिक़दार नहीं हो सकती। लौला युकल्लिमुनल्लाहु, लौ लाम ज़बर वाव लौ, ये है वाव लीन और ये है लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा। इसे शॉर्ट पढ़ना है और इसे खींच के पढ़ना है। युकल्लिमुनल्लाहु, युकल्लिमुनल्लाहु। अक्सर लोग पढ़ते हैं युकल्लिमुनल्लाहु, मीम को खींच देते हैं तो ये एक बड़ी गलती बन जाती है, इसलिए हमने पढ़नी है युकल्लिमुनल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ते हैं। ज़बर या पेश की सूरत में मोटा पुर पढ़ते हैं। औ, हमज़ा ज़बर वा औ, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब कोई पढ़े औ तो वो तो इसको मद्दा की मिक़दार जितना पढ़ रहा है, जबकि ये लीन है, नरमी से पढ़े जाना वाला, और इसकी मिक़दार भी कम होती है। औ तअतीना आयह, औ तअतीना आयह। जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश या साकिन, कोई सी भी हरकत आ जाए तो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। तो इसको हम जोड़ के साथ पढ़ेंगे, ता ज़बर हमज़ा साकिन ता, झटके के साथ। ता ज़ेर या ती, तअतीना। मद की मिक़दार 2.5 से तकरीबन 2.5 हरकत अरबिया है, 2 से 2.5 सेकंड के दरमियान इसको लंबा करना है। आयह, अब बाज़ लोग पढ़ते हैं आया, गलत है। कैसे? क्योंकि आखिर में गोल ता बन जाती है, जब वक्फ करना हो तो गोल ता गोल हा बन जाती है। हा की आवाज़ किधर गई? आया पढ़ा तो हा तो आवाज़ ही नहीं आई, इसलिए हमने इसको पढ़ना है आयह। ठीक है। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कज़ालिक, काफ ज़बर का, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना, क़ाल अल्लज़ीना, मोटा क़ाफ पढ़ेंगे, इसको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे, और लाम ज़बर लाम लल, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पे शद है। मिन क़ब्लिहिम मिस्ल, मिन क़ब्लिहिम, नून साकिन के बाद क़ाफ हरूफ़ इख़्फ़ा में से है, तो नून साकिन की आवाज़ को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसे इख़्फ़ा कहते हैं। इख़्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। मिन क़ब्लिहिम, ठीक है, बा पे कलकला हो रहा है। फिर इन दोनों के दरमियान में इदगाम शफ़वी का कायदा हो रहा है। वो कैसे? जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो दोनों को आपस में मिलाने के साथ साथ गुन्ना भी करते हैं।
اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے قبلہم مثل قولہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم تشابہت قلوبہم. ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور قاف کو پر پڑھنا ہے. قد بینا الآیات قد قاف زبر دال قد قاف موٹا پڑھنا ہے اور دال پہ کلکلا ہو رہا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے قد بینا نون کا غنہ ادا کرنا ہے. آیاتی بعض لوگ پڑھتے ہیں آیتی یا بعض پڑھتے ہیں آیاتی, دونوں غلط ہیں. ہم نے کیا پڑھنا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون. لام ذلی قاف زبر وقو لقو میم دو زیر یا می لقوم یوقنون. یوقنون والی غلطی آپ نے نہیں کرنی, اس کو پڑھنا ہے یوقنون. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ہم نے کل پڑھی ہے لیکن چلیں آج پھر پڑھ لی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا اِنَّا دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نون کا غنہ ادا کرنا ہے شد کی وجہ سے اور مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. کتنا؟ تقریباً 2 سیکنڈ تک. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ را کو پر پڑھیں گے, را ساکن سے پیچھے زبر کی وجہ سے. نون کا کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. بالحق بشیرا ونذیرا ولا بالحق. حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف پہ کسی حد تک جھٹکے کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ قاف کے اندر اصل میں 2 قاف ہیں, پہلا ساکن دوسرا متحرک, تو اسی لیے اس کو ہم شد 2 قاف ایک شد میں بدل جاتے ہیں. را کو پر پڑھیں گے, را پہ 2 زبر ہے اور تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے. ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنے کے ساتھ. اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. وَنَذِيرًا وَلَا یہ را بھی پر پڑی جائے گی اور یہاں پہ بھی غنے کا قاعدہ ہو رہا ہے. وَلَا تُسْأَلُوا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ عن عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اگر ہم ان پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. ولا تسألوا لام پشلو, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ پڑھتے ہیں ولا تسألوا, غلط. ولا تسألوا الو عن اصحاب سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پر پڑا جاتا ہے خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے. ہا اصحاب الجحیم اصحاب الجحیم. پھر سے ہا کا دھیان رکھنا ہے. ولن ترضوا نون ساکن کے بعد تا حروف اخوا میں سے ہے تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اخوا کا قاعدہ کہتے ہیں. ترضوا را ساکن سے پیچھے زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی, زواد بھی پر پڑی جائے گی کیونکہ زواد ہمیشہ ہی پر پڑی جاتی ہے. عنکل یہود عنکل نون ساکن کے بعد کاف حروف اخوا میں سے ہے تو نون ساکن کی آواز اخوا کے ساتھ چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہود عنکل یہود. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ والا ہا حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے جس کا جو سینے سے ٹچ ہوتا ہے. ولن نسوارا ولن نسوارا نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ پیدا ہوگا. سواد کو پر پڑیں گے اور را کو بھی پر پڑیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے لیکن سواد ہر صورت میں پر پڑا جائے گا. حتی حتی
تتبع ملتہم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. تتبع عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر اس کو حمزہ سے پڑھا تو لفظ بہت غلط ہو جائے گا. ملتہم قل ان ہدی اللہ هو الہدی. قل موٹا قاف، ان نون کا غنہ ادا کرنا ہے، ہدی اللہ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے. هو الہدی، پھر سے ہا کا دھیان رکھنا ہے اور یہ یا سائلنٹ ہے، یہ یا لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ عین کا مخرج واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر اس کو تبعت پڑھا تو لفظ بالکل غلط ہو جائے گا. تبعت اہواءہم بعد الذی اہواءہم، مد کا دھیان رکھنا ہے. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو اس کو ہم تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. بعد الذی، آئین پہ میں بہت زیادہ زور دیتی ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کا آئین کا مخرج بہت کمزور ہوتا ہے. بعد الذی پڑھنے سے لفظ غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے بعد الذی جاءک. یہ جو مد نظر آ رہی ہے پھر سے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کی مقدار 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور کاف کو لمبا نہیں کرنا، کاف پہ زبر ہے. من العلم ما لک، من العلم عین کو واضح کرنا ہے، میم کو کھینچنا نہیں ہے، میم کے نیچے زیر ہے تو اتنی ہی پڑھنی ہے. ما لک من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پور پڑھیں گے. من ولی ولا نصیر، نون ساکن کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ کریں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ولی ولا، بعض لوگ ولی یوں کر دیتے ہیں، یہ 2 زیر ہے تو 2 زیر کی ہی آواز آنی چاہیے. ولی ولا، دونوں کو آپس میں ملائیں گے، غنے کے ساتھ ملائیں گے، اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. ولا نصیر، یہ الف مدہ ہے، صاد کو پر پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ وقف کی وجہ سے را کو ساکن کر دیا. ساکن را سے پیچھے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پیچھے صاد کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو بھی را باریک پڑھی جائے گی، اگر وقف نہیں کریں گے تو بھی را باریک پڑھی جائے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اس سبق کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔